کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز دن کی سب سے مہتوپورن نماز ہے جو آپ کی پوری دن کی سرکشا کا مادھیم بن سکتی ہے؟ فجر کی نماز صبح کے اجالے کے شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک ادا کی جاتی ہے۔ اس میں پہلے 2 رکعت سنت بہت سفارشی اور اس کے بعد 2 رکعت فرض ضروری ہوتی ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے دل میں نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے فجر کی 2 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں تکبیر کہیں، ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں اور 2 سجدے کریں۔ دوسری رکعت میں پھر سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں۔ دوسرے سجدے کے بعد تشہد، درود شریف اور سلام پڑھیں۔ یہ نماز نہ کیول آپ کی آتما کو تازگی دیتی ہے بلکہ پورے دن کے لیے من اور دل میں سکون اور برکت بھر دیتی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فجر کی نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صبح کی اس عبادت سے نہ کیول آدھیاتمک شکتی ملتی ہے بلکہ جیون میں انوشاسن اور سفلتا بھی آتی ہے۔ اس لیے آج ہی اس مبارک نماز کو اپنی دنچریا میں شامل کریں اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور دن کی شروعات کریں۔ دھنیہ واد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل سبسکرائب کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز دن کے سب سے ویست سمے میں آتما کو سکون دینے والی عبادت ہے؟ ظہر کی نماز سورج کے مدھیہ آکاش میں پہنچنے کے بعد سے عصر کی شروعات تک ادا کی جاتی ہے۔ اس کی رکعتیں اس پرکار ہیں: 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ فرض نماز کی پوری ودھی اس طرح ہے: پہلی 2 رکعتوں میں الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں، دوسری رکعت کے بعد پہلی تشہد میں بیٹھیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، تیسری اور چوتھی رکعت میں کیول الفاتحہ پڑھیں، ہر رکعت میں رکوع اور سجود کریں، چوتھی رکعت کے بعد انتم تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیریں۔ ظہر کی نماز پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ صبح کے دوران ہوئی غلطیوں کو دھو دیتی ہے۔ یہ نماز ہمارے دل اور دماغ کو دوبارہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، جس سے ہم اپنے دن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ویستتا کے بیچ بھی آدھیاتمک شانتی پا سکتے ہیں۔ اسلامک تصویروں کے ساتھ اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ جڑیں۔ دھنیہ واد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک کریں، اپنے پریہ جنوں کے ساتھ ساجھا کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں عصر کی نماز کو مدھیہ نماز کہا گیا ہے؟ عصر کی نماز دوپہر کے بعد تب شروع ہوتی ہے جب کسی وستو کی پرچھائی اس کے اصلی قد سے دوگنی ہو جاتی ہے اور سورج کے پیلا پڑنے تک اس کا سمے رہتا ہے۔ عصر کی نماز میں کل 4 سنت، ایچک اور 4 فرض رکعت ہوتی ہے۔ فرض رکعت ایسے پڑھی جاتی ہے: سب سے پہلے نیت باندھیں، پھر تکبیر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورہ پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ ہر رکعت میں یہی پرکریا دہرائے۔ چاروں رکعت میں دھیمی آواز میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ دھیان کیندرت رہے۔ عصر کی نماز کی خاصیت یہ ہے کہ اسے قرآن میں مدھیہ نماز کے طور پر خاص ذکر کیا گیا ہے جو اس کی اہمیت کو درشاتا ہے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ عصر کی نماز کی پابندی سے نہ کیول رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ اچھے عمل کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو بہت اہم بتایا ہے اور اسے نیمت پڑھنے کی صلاح دی ہے۔ عصر کی نماز کو صحیح سمے پر اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور جیون میں برکت آئے۔ دھنیہ واد دیکھنے کے لیے کرپیا لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں مغرب کی نماز وہ خاص وقت ہے جب دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ یہ نماز سورج کے ڈوبتے ہی شروع ہوتی ہے اور آسمان سے لالما کے پوری طرح ختم ہونے تک پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں کل 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل رکعت ہوتی ہے۔ چلیے مغرب کی فرض نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ زور سے پڑھیں تاکہ آپ کی تلاوت صاف سنائی دے۔ دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں بیٹھیں اور تشہد پڑھیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس میں کیول الفاتحہ پڑھیں، وہ بھی
धीरे धीरे और ध्यान से आखिरी बैठने में तशहुद, दुरूद और दुआएं पढ़ें, फिर सलाम फेरें। मगरिब की नमाज दिन के अंत और रात की शुरुआत का प्रतीक है, जब आप अपने रब से अपनी ज़रूरतें और मन की बातें रख सकते हैं। यह वक्त खुदा की रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समय की खास अहमियत बताई है और इसे नियमित पढ़ने की सलाह दी है। याद रखें, हर कदम में इत्मीनान और खुमारी के साथ नमाज पढ़ें और दिल से दुआ करें। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं ईशा की नमाज पढ़ने का सही तरीका? ईशा की नमाज रात के समय होती है, जो मगरिब के बाद शुरू होकर फज्र से पहले तक अदा की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि इसे आधी रात से पहले पढ़ा जाए। इसकी रकतें इस प्रकार हैं: 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल और 3 वितर। फर्ज की 4 रकतें वैसे ही पढ़ी जाती हैं जैसे जुहर या असर की, लेकिन पहले 2 रकतों में कुरान की तिलावत जोर से की जाती है ताकि ध्यान केंद्रित रहे। वितर की 3 रकतें पढ़ते समय तीसरी रकत में सुरह के बाद दुआ कुनूत पढ़ना सुन्नत है, जो इस नमाज की खासियत है। ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। यह मानो आधी रात इबादत में गुजारने के बराबर है। इस नमाज से दिन का अंत पाकीज़गी और अल्लाह की याद के साथ होता है, जो दिल को सुकून और आत्मा को ताजगी देता है। ईशा की नमाज की हर रकत का अपना महत्व है, इसलिए इसे पूरी तवज्जो और सलीके से पढ़ना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बहुत अहमियत बताई है और इसे नियमित पढ़ने की सलाह दी है। ईशा की नमाज आपके दिन को मुकम्मल बनाती है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। उम्मत के लिए दुआ करना न भूलें।